اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نور آیت نمبر 11 سے ہے جی۔ یہ پورا رکوع جو ہے اس کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگا دی گئی تھی اس کا سارا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رکوع میں کیا ہے جی۔ اس آیات کو سننے سے پہلے اس سارے واقعہ کا سننا ضروری ہے کہ جو وجہ بنی ان آیات کے شان نزول کی، اور وہ وجہ بنی اس سے پہلے دنیا صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو امہات المومنین یا ام المومنین عائشہ رضی اللہ کہا جاتا تھا، اور اس واقعے کے بعد ام المومنین عائشہ صدیقہ کے نام سے پھر وہ، کیونکہ ان کی صداقت کی ایک ماہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بریت کا تذکرہ فرمایا تھا۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ یہ واقعہ ہے جی جب حجاب کی آیتیں نازل ہو گئی تھیں۔ حجاب کی آیتوں سے پہلے کیونکہ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ صحابیات جو تھیں وہ پردہ نہیں کرتی تھیں، تو ہر صحابی سے دوسری صحابیہ جو ہے وہ فیملیئر تھی، ظاہر بات ہے پردے کے احکامات نہیں تھے۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ پردے کی آیات کے بعد ہوا، اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ یا کسی سفر پر جاتے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ساتھ ہوتی یا کوئی اور بھی امہات المومنین میں سے ساتھ ہوتی تو ایک ڈولی، جس طرح پرانے زمانے میں شادیوں پر وہ ڈولی ہوتی تھی نا جو 4 کندھوں پہ لوگ اٹھاتے تھے، اس طرح ایک ڈولی تھی جس کے چاروں طرف پردے ہوتے تھے، اور عائشہ صدیقہ اس ڈولی میں بیٹھتی تھیں، اور وہ ڈولی پھر صحابہ کرام اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ اور یہ کیونکہ واقعہ حجاب کی آیتوں کے بعد کا ہے اس لیے جو ہے نا یہ معاملہ ہوا۔ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق اس سے واپس آ رہے تھے، اور آپ نے سورہ یوسف میں ایک واقعہ پڑھا ہوگا کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا نا، تو وارد کے الفاظ تھے، واردہ دلوا، ہر قافلے کے چند کلومیٹر آگے بھی ایک اونٹ والا ہوتا تھا، اور ہر قافلے کے چند کلومیٹر پیچھے بھی ایک اونٹ والے کو رکھتے تھے۔ آگے والے کا کام کیا تھا جی؟ پانی۔ وہ ہم سورہ یوسف میں سن کر آئے کہ اس کا کام پانی تلاش کرنا۔ پیچھے والے کا کام کیا تھا جی؟ سامان گر جائے تو تو سامان گر جائے، پڑاؤ کر کے جائیں تو اس کا کام کیا تھا؟ دیکھ بھال کرنا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی، بالکل ایسے ہی۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ لشکر کے ساتھ قیام کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈولی کو اتارا گیا، اور وہ قضائے حاجت کے لیے ذرا دور چلی گئیں، تو وہاں پر ان کا ہار گر گیا۔ جب وہ واپس آئی نا تو دیکھا کہ ان کے گلے میں ان کا ہار نہیں تھا، وہ اس کی تلاش کے لیے واپس چلی گئی۔ عائشہ صدیقہ اپنے وجود کے لحاظ سے نا بہت سلم اینڈ سمارٹ تھی، بہت ان کا وزن اتنا بھاری بھرکم نہیں تھا۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا تو صحابہ کرام جو مامور تھے، جو عائشہ صدیقہ کی ڈولی کو اٹھا کر رکھتے تھے اونٹنی کے اوپر، تو انہوں کا خیال ہے کہ عائشہ صدیقہ اندر بیٹھ چکی ہیں، ان نے وہ ڈولی اٹھائی اور اونٹ پر رکھ دی۔ اب وہ لشکر چل پڑا۔ عائشہ صدیقہ جب واپس آئیں تو دیکھا لشکر چلا گیا۔ اب وہ گھبرائی نہیں، انہیں پتا کہ یار ابھی کسی کو پتا نہیں ہے، جب پتا چلے گا تو ظاہر بات ہے واپس آئیں گے، تو وہ اسی جگہ پر رہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے نا تو بندے کو کیا چاہیے؟ ادھر ہی رہے، ایک بندہ کم از کم جو ہے نا وہ ادھر ہی رہے۔ اگر وہ بھی نکل جائے نا ڈھونڈنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر ملنا جو ہے وہ پاسبل مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ ادھر ہی رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب انہیں پتا چلے گا اللہ کے نبی واپس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ وہ ادھر ہی قیام کر لیا۔ تھوڑی نیند آ گئی تو وہ سستانے کے لیے لیٹ گئیں۔ اب جو پیچھے والا اونٹ تھا اس پر جو صحابی سوار تھے ان کا نام تھا صفوان بن معطل۔
وہ جب آئے نا انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں تو لشکر کیونکہ جہاں جہاں پڑاؤ کیا تھا کوئی چیز دیکھیں کوئی اٹھائے نہ جائیں، تو انہوں نے دور سے عائشہ صدیقہ کو دیکھ لیا. پہچان اس لیے لیا کہ کیونکہ انہوں نے عائشہ صدیقہ کو حجاب کی آیتوں سے پہلے دیکھا ہوا تھا. انہوں نے پہچان لیا اور انہوں نے دور سے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کہ اما عائشہ جو ہیں وہ میری آواز سن کر اٹھ جائیں. اور وہ اٹھی اور انہوں نے کہا جی کہ اچھا یہ بھول گئے ہیں. صفوان رضی اللہ تعالیٰ خود اونٹ سے اترے اور انہوں نے اما عائشہ کو کیا کیا، اونٹ پر بٹھایا اور خود اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور مدینے کی طرف چلے گئے. یہ سارا واقعہ ہوا. اس واقعے میں جو سب سے بدبختی کا کردار ادا کیا اس کا نام ابھی آئے گا، عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافق. اس نے اس واقعے کا کیا کیا، وہ غلط کہا. انہوں نے کہا ایسا نہیں تھا معاذ اللہ، ان کا آپس میں معاذ اللہ کوئی چکر تھا، یہ جان کر اتری، وہ جان کر پیچھے آئے اور انہوں نے صحرا کے اندر، یعنی کہ یہ سب کچھ پلانڈ تھا معاذ اللہ. یہ اس نے کیا کیا، پورا فلوٹ آؤٹ کر دیا پورے مدینہ کے اندر. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم لفظ افق کا مطلب بھی سمجھیں گے. اب ہم ان آیات کو ترجمے سے سنتے ہیں جی. ٹھیک ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لے کے آئے، بالافک، افک کے ساتھ. ہم اس کا جو محاورہ ترجمہ کرتے ہیں نا وہ بہتان کا کرتے ہیں، جو بہت بڑے بہتان کو لے کر آئے. اسبتم منکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارے بیچ میں سے ایک گروہ ہے، یہ اس کی کارستانی ہے. افق یا افک کیا ہوتا ہے جی؟ افک عربی میں اس بات کو کہتے ہیں کہ جس واقعے کو یا جس معاملے کو ٹوٹل الٹ کر کے بیان کیا جائے. ہوتا کچھ اور ہو اور اس کو 180 ڈگری کنورس الٹ کر کے بیان کیا جائے، کیونکہ یہ واقعہ کچھ اور تھا اور اس کو کیا کیا گیا، غلط نہیں، ٹوٹلی غلط، ٹوٹلی غلط کر کے بیان کیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جملہ اتارا، وہ افک کا اتارا کہ یہ ٹوٹل وہ واقعہ تھا جو الٹ غلط کر کر بیان کیا. فرمایا کہ یہ جنہوں نے اس واقعے کو ٹوٹل الٹ کر کر بیان کیا ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسبتم منکم، یہ تمہارے ہی موجود ایک گروہ میں سے ایک گروہ کا کام ہے. وہ کون سا گروہ جی؟ منافقین کا گروہ تھا جی. اور اس کا سردار ابھی آپ سنیں گے عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، یہ اس کا تھا جی. اچھا، یہ جو آیتیں اتری تھی نا، یہ اس واقعے کے کتنے عرصے بعد اتری تھی؟ 1 مہینے بعد. ہاں جی، 1 مہینے تک صحابہ کرام اور خاص کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کیونکہ ان کی بیٹی تھی، یہ سب سے زیادہ پریشانی کی عالم میں مبتلا تھے. کیونکہ عائشہ صدیقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور ابو بکر صدیق کی بیٹی تھی. یہاں تک بھی بات آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے الگ سے پوچھ لیا، عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو بتا دے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوچھ لیا، عائشہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو بتا دو، میں اللہ سے تمہارے حق میں دعا کروں گا کہ یہ ایسا کوئی سچا ہے بتا دیں. اور جب 1 مہینے بعد یہ آیتیں اتری نا تو ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے آئے، کہا عائشہ چل اللہ کے نبی کے پاس اور جا کر ان کا شکریہ ادا کر کہ اللہ نے تیری برات نازل فرمائی ہے. عائشہ صدیقہ نے کہا نہیں، میں سب سے پہلے اس ذات کے آگے سجدہ کروں گی جس نے میری برات اتاری ہے. اسی وقت عائشہ صدیقہ جو ہے وہ کیا ہوئی، سجدہ ریز ہوگی. پھر اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف آوری انہوں نے پیش کی اور یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا. 1 مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کرب کی حالت میں جو ہے نا وہ اس کو گزارا. تو اللہ نے کہا کہ یہ گروہ تمہارے بیچ میں سے تھا. فرمایا لا تحسبوہ، ہرگز تم گمان نہ کرو، شر لکم، کہ اس میں تمہارے لیے کوئی شر ہے، بل ہوا خیر لکم، اگر تم سمجھو نا اس میں تمہارے لیے بہتری ہی ہوئی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھایا ہے. کتنا سنگین واقعہ ہے، لیکن یہاں بھی یہ سمجھایا کہ تمہیں شاید لگے کہ یہ شر ہے، لیکن یہ تمہارے لیے اس میں کیا ہوئی ہے، خیر ہوئی ہے. کیا خیر ہوئی ہے جی؟
ایک ایک منافق کھل کے سامنے آ گیا جی، جو اللہ کے نبی کی پہلی صفوں میں کھڑے ہو کر کیا کرتے تھے؟ نمازیں پڑھتے تھے. صحابہ کرام جن کو ایمان والا سمجھتے تھے، ایک ایک منافق جو ہے نا وہ کیا ہوا جی؟ سامنے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور دوسری خیر کیا تھی کہ صحابہ کرام کو معاملات کی بھی سمجھ ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو ابھی اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جب کبھی آپ کو کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی کوئی ایسی بات پتا چلے تو آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کرنا، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے. کیسے رسپونڈ کرنا ہے اس کا بتائیں گے کہ آپ نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا. تو یہ خیر ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہمارے معاشرے میں بھی، اللہ نہ کرے مجھے میرے بارے میں یا میری گھر والی کے بارے میں یا میری بہن کے بارے میں یا میری کسی خاندان کے ممبر کے بارے میں کسی تیسرے بندے سے کچھ پتا چلے تو مجھے فوراً کیا کرنا چاہیے کہ ہیں اور شروع ہی ہو گئے فلاں، اس وقت مجھے کس طریقے سے بیہیو کرنا ہے اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے جی. ٹھیک ہے جی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلِّ امْرِئٍ، ہر ایک کے لیے اس میں، منہم اس واقعے میں، مکتسبہ جو اس نے کمایا، من الاسم گناہ میں سے، وہ اللہ نے اس کو دے دیا. ہر انسان نے اس گناہ میں جتنا حصہ ڈالا نا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے کہا اس نے وہ گناہ کما لیا، میں نے اس کو اس کا دے دیا. ٹھیک ہے. اس گناہ میں عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی تو پوری طرح ملوث تھے نا، 3 صحابہ کرام بھی اس کی زد میں آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کے منہ سے ڈائریکٹ ایسی بات نہیں نکلی تھی کہ انہوں نے معاذ اللہ اما عائشہ پہ الزام لگا دیا تھا. انہوں نے آپس میں بیٹھ کر گفتگو کی. ایک نے کہا کہ دیکھو یار، عورت ہے، عین ممکن ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے. یہ جملہ کہا تھا، غلطی ہو سکتی ہے. اللہ کے ہاں یہ جملہ بھی کیا ہوا؟ تہمت شمار ہوا. ان 3 صحابہ کرام میں 2 مرد ہیں اور 1 عورت ہے. مرد کا پہلا نام ہے مستہ بن اساسہ، میں نے کل بتایا تھا، یہ بدری صحابی ہیں جی. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جنہوں نے بدر کی جنگ لڑی ہوئی ہے، کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے سایہ فگن ہو کر کہا تھا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. وہ ان میں شامل تھے. اور یہ ابو بکر صدیق کے رشتہ دار بھی لگتے تھے. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے. انہوں نے وظیفہ کیا کر دیا تھا؟ بند کر دیا تھا. اس کا تذکرہ بھی آئے گا. اللہ نے پھر ان کے لیے آیت اتاری کہ ابو بکر، اللہ نے ان کو پاک کر دیا ہے، تم ان کے پر وظیفہ بند نہ کرو. وہ آگے ہم سنیں گے. ٹھیک ہے. ایک مستہ بن اساسہ ہیں. نمبر 2 پر آتے ہیں سیدنا حسان، بڑے مشہور صحابی ہیں. ان کو نعت خوان رسول بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو کرتے تھے، غلط اشعار پیش پڑھتے تھے، توہین آمیز، حقت آمیز جملے منہ سے نکالتے تھے. سیدنا حسان اپنے زبان سے نبی کی تعریف، جس کو حقیقت میں نعت کہتے ہیں، نعت گوئی کے اشعار تھے، اور یہ نعت خوان رسول تھے. یہ بھی اس زد میں آ گئے ہیں. تیسری جو ہیں وہ حمنہ بنت جہش ہیں جی. ٹھیک ہے نا. یہ 3، ان 3 کے ساتھ پھر کیا ہوا جی؟ تو کل سزا کیا سنی تھی آپ نے تہمت کی؟ 80. ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے. عبداللہ بن ابی اور اس کی کمپنی کو بھی لگانے چاہیے تھے. ان کو لگائے گئے تھے. انہوں نے سامنے بات نہیں کی تھی، نہیں لگائی تھی. سامنے کی تھی، ہر جگہ بیٹھ کے وہی جو سارے عربی آپ سنیں گے اللہ کہیں گے سب سے یہی تھا سارا. ان کو نہیں لگائے گئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں لگائے گئے تھے. اس کی 2 وجوہات ہیں جی. یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں، کل پھر آگے سبق کو چلائیں گے. 2 وجوہات تھی جی. ایک یہ کہ یہ آپ کو پتا ہے احد کے اندر کیا انہوں نے کیا تھا؟ 300 نکل گئے تھے. یہ تعداد میں کم نہیں تھے، تعداد میں بہت زیادہ تھے. ان کو اگر کوڑے لگائے جاتے نا تو یہ ایسے بدبخت تھے کہ مدینہ کے اندر کیا ہوتا کر دیتے، یہ انتشار پھیلا دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان پر کوڑے نہیں لگائے. اس کی وجہ بھی اگلی آیت میں آپ سنیں گے. اللہ نے کہا ان کے لیے میں نے کیا کر دیا ہے؟ بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے. ہاں آپ اپنے ان 3 مسلمانوں کو ضرور کوڑے لگائیں تاکہ ان کو سزا کیا ہو جائے؟ دنیا میں ہی دے دی جائے، تاکہ آخرت کے دن ان 3 صحابہ یعنی کہ 2 صحابہ اور 1 صحابیہ کو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جائے، آخرت میں ان کے لیے کیا ہو جائیں؟ یہ بری ہو جائیں، پاک ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے
عبداللہ بن ابی بن سلول اس کو اور اس کے پورے جتھے کو ایک بھی کوڑا نہیں مارا. ان کی جگہ کیا تھا آگے آپ سنیں گے, عذاب عظیم, یہ تیسری آیت پہ ہے. اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب, تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے ان کے لیے بہت بڑا عذاب رکھ دیا ہے, بس بات ہی ختم ہو گئی ہے. تو یہ معاملہ سمیٹا گیا تھا. باقی ہم اس انشاءاللہ کون سے, اچھا یہ والذی, یہ ہے وہ والذی, ان میں سے تولا, جس نے اٹھایا کبرہ, سب سے بڑا, ان کا جو سب سے بڑا سرغنہ تھا کون جی, عبداللہ بن ابی, منہم لہو عذاب عظیم, اس کے لیے اللہ نے کیا اتار دیا جی, بہت بڑا عذاب. اسی بنا پر پھر اس کو اور اس کی جماعت کو کوڑے نہیں لگائے گئے تھے جی. ٹھیک ہے جی, آج ہمارا سبق یہاں ختم ہوا. نہیں, یہ منافق تھا جی, یہ رئیس منافقین کا, یہ وہ شخص ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے نا مدینے کا سردار منتخب کیا گیا تھا. جب اللہ کے نبی آئے تو پھر اس کو بہت برا لگا کہ وہ یہ سمجھتا ہے معاذ اللہ اس شخص نے میری سرداری کھینچ لی ہے. تو یہ پھر یہ زبانی مسلمان ہوا تھا. اس بندے کو موت کے وقت آپ سے کرتا بھی, ہاں کرتا, لعاب, جنازہ خود پڑھایا. وہی عبداللہ.